سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنی اسی کتاب بنیادی احکام تجوید سے تیسرے لیول کا 25واں درس یا لیسن جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا نام ہے التقاء ساکنین۔ آئیے اس کا مطلب دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے۔ التقاء ساکنین بھی اس کو کہتے ہیں یا اجتماع ساکنین بھی کہتے ہیں۔ اجتماع یا التقاء دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا۔ التقاء ساکنین کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، الالتقاء ساکنین فی کلمہ واحدہ، یعنی دو ساکن ہوں اور وہ ایک ہی کلمے کے اندر موجود ہوں۔ تو دو ساکن حروف ایک ہی کلمے میں جمع ہوں، کب؟ وصلاً، جب ہم اس کو اکٹھا پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ، تو اس صورت میں۔ تو اب یہاں پہ پہلی مثال ہے اتحاجونی، اس سے آپ کو جیسے آپ پہلے لیول میں پڑھ چکے ہیں، یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے۔ ہا جو ہے الف سے پہلے جو زبر ہے وہ حرف مد ہے، اس کے بعد جی مشدد ہے، تو یہاں پہ یہ مد لازم ہے۔ پھر جونی، اس میں بھی ایسے یہ واو مدہ ہے اور پھر نون مشدد ہے۔ تو اب جو مشدد حرف بھی ہے اور الف جو ہے یہ ساکن ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو یہاں پر اس کو ہم کہیں گے کہ دو ساکن، کون سا؟ ایک حرف مد الف اور اگلا جیم، دوسرے میں واو مدہ اور پھر نون مشدد۔ تو اس صورت میں یہ دونوں یہاں پر یہ حرف ساکن ہو گیا، یعنی اس حساب سے، اور یہ جیم، تو دو ساکن اکٹھے آ گئے۔ اسی طرح یہ واو مدہ اور یہ دو ساکن اکٹھے آ گئے۔ اس کو جیسا ہے ویسے پڑھیں گے، آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح حرف لین، جیسے عین ہے، حروف مقطعات میں آپ پڑھتے ہیں عین، ٹھیک ہے، تو اس میں یا لین ہے اور اس کے بعد نون جو ہے وہ ساکن ہے۔ تو اب دو ساکن اکٹھے آئے، یا پھر آپ وقف کرتے ہیں، جیسے کہ کسی بھی آخری حرف پر جب وقف کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی آخری حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے، لیکن ہم نے کیونکہ وقف کرنا ہوتا ہے، جیسے والعصری ہے تو را کے پر سکون ہے، سوری مطلب پہلے حرکت ہے، زیر ہے، کسرہ ہے، لیکن ہم نے وقف کرنا ہے تو وہ ساکن ہو گیا، اور یہاں پہ اس سے پہلے بھی حرف ساکن ہے، تو دو ساکن جمع ہو گئے۔ تو اب یہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو تو ایک کلمے میں ہے اس کو تو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں دونوں حرف کو ساکن پڑھنا جائز ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اس لیے اس طرح سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں جو صورتوں میں ایک تو ایک کلمے میں ہوتا ہے اور ایک دوسرے کلمے میں ہوتا ہے، یہ دو کلمات میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ ابھی فی الحال کر رہے ہیں کہ ایک کلمے میں، ایک کلمے میں کیا ہے کہ وہاں دونوں کو ملا کر جب پڑھیں گے، اسی طرح جیسے قال ہے تو قال، نستعین ہے تو نستعین، یعنی مدارج میں، یا جب پہلا ساکن حرف لین ہو جیسے خوف ہے خوف، یا جب پہلا ساکن حرف صحیح ہو جیسے ابھی والعصری تو خسرن ہے خسر، والعصری ہے تو والعصر۔ تو اس میں یہ جو التقاء ساکنان فی کلمہ واحدہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا ہی پڑھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایک کلمے میں اجتماع ساکنین کی جو صورتیں گزریں گی وہ سب جائز، اور عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں جائز و مغتفر، یہ جائز ہیں اور ایسا ہی پڑھا جائے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو چینجنگ کرنی ہے دراصل وہ یہاں پر ہے،
وہ ہے التقاء ساکنین فی کلمتین، دو ساکن حروف دو کلموں میں جمع ہوں، کہ ایک کلمے کے آخر میں حرف ساکن ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں بھی حرف ساکن ہو، تو یہاں دو ہو گیا نا التقاء ساکن، تو التقاء ساکنین کے دونوں کلموں کو ملا کر پڑھنے کے لیے دونوں حروف کو ساکن پڑھنا جائز نہیں پڑھے جا ہی نہیں سکتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو بلکہ پہلے ساکن کو پھر بدلنا ضروری ہے۔ تو اس کو یہاں پڑھنے سے، بک سے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک پیٹرن بتاتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بات ذہن نشین ہو جائے کہ جو ہم چینجنگ کریں گے تو کس ٹائپ کی ہوگی۔ جو ایک کلمے میں اس کا تو مسئلہ ہی نہیں، اب یہاں پہ جو دو کلمات میں آئے گا تو اس میں کیا کرنا ہے؟ التقاء ساکن، یا اس کو کہتے ہیں التخلص من التقاء ساکن، یعنی التقاء ساکنین جب دو ساکن آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم ایک طریقہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے، اور اسی کو فالو کریں گے۔ دو ساکنوں کا ملنا چاہیے تو آپ کو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کیا جاتا ہے، اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک میں تو یہ کریں گے کہ جب پہلا ساکن ہو اور دوسرا بھی ساکن ہو تو اس میں رول آ جائے گا کہ حذف، یعنی پہلا ساکن جو ہے وہ حذف ہو جائے گا، اور جس میں حذف کیے جائیں گے وہ حروف مدہ، اب وہ آپ کو میرے خیال سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، یا پہلے سارے اس میں سے پڑھ چکے ہیں۔ اگر یہ ساکن ہو اور اس کے بعد اگلے حرف میں بھی ساکن ہو، مثلا ابھی مثالیں میں آپ کو بک سے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، مثلا حمزہ آ رہا ہے اور اس کے بعد اگلا حرف کوئی بھی ساکن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی مثالوں میں بعد میں دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، وہ ہے تحریک کہہ سکتے ہیں اس کو، یا حرکت دینا۔ تحریک مطلب کہ حرکت دینا۔ اب حرکت میں پہلے ساکن کو ہی چینجنگ کرنی پڑے گی، مطلب جو دوسرا ساکن ہے وہ تو ساکن رہے گا ہی، لیکن پہلے ساکن کو ہم نے بدلنا ہے، تو کیسے بدلنا ہے؟ وہ یا تو اس کو ضمہ، ٹھیک ہے، تین ہی تو حرکات ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو فتحہ دی جائے گی، اور یا اس کو کسرہ دی جائے گی۔ یہ مین آپ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، یا حذف کیا جائے گا یا حرکت دی جائے گی، کس کو؟ پہلے ساکن کو دوسرا ساکن کے ساتھ ملانے کے لیے۔ اب ہم باری باری یا تو یہیں سے میں حذف کا پہلے ایکسپلین کرتی ہوں، پھر بک کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس میں مجھے لگتا ہے کہ پھر سمجھانا اور آپ کو آسان ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ آپ جو ہے ماشاء اللہ شروع سے قرآن پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو پڑھنے کا تو آپ کو آتا ہی ہوگا، آپ صحیح پڑھتے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ رول نہ پتا ہو کہ کیوں ایسا کیا جائے۔ مثلا مثال دیتے ہیں یہاں پہ الف کی، جیسے وقال، یہ حرف مد ہے، وقال، ٹھیک ہے، اور آگے آ رہا ہے حمزۃ الوصل اللام، اور ہم کہ قال الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ الف جو ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ حرف مد ہے، ٹھیک ہے، اور اگلا یہ والا
हमज़ातुल वस्ल तो दो कलमात के बीच में आता है, ड्रॉप हो जाता है, तो फिर लाम साकिन हो गया। तो इस लाम को इस लाम से हमने मिलाना है। तो ये इसमें पहले अलिफ को हमने क्या किया, हज़फ कर दिया। अलबत्ता ये कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा लाम को वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि क्योंकि दो का सीगा तो इसलिए वो शो करना चाहिए। और भी इस तरह अलिफ से रिलेटेड मिसालें हैं, तो उसको मैं बुक से आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। सिर्फ अभी यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि दो दो जो हैं, ये यानी अलिफ की मिसाल हो गई, फिर वाव की बता दूं, और फिर या की। मसलन ये लियाबुदू, दू, ठीक है, ये हो गया वाव साकिन से पहले दम्मा, ठीक है, ये हर्फ मद हो गया। ये जमा की वजह से यहाँ पे अलिफ आता है, आपको पता होगा, लियाबुदू, ठीक है। अब आगे है अल्लाह, तो यहाँ पे हमज़ातुल वस्ल आया और अल्लाह। अब लाम मुशद्दद आ गया, अब दाल, अब यहाँ पे लियाबुदूल नहीं पढ़ सकते, फिर क्या करना है, वही रूल कि वाव को हज़फ करेंगे, लिखा रहेगा, जस्ट आवाज नहीं पढ़नी। तो दाल दम्मा को लाम शद्दा से मिलाएंगे। हमज़ातुल वस्ल तो आपको पता ही कि दो कलमात में आते हैं, तो नहीं पढ़ा जाता। लियअबुदुल्लाह, तो इसमें वाव को हमने क्या किया, हज़फ कर दिया। इसी तरह से फी, फा कसरा या, फी, ये याद रखिएगा कि या जो है, दो नुक्ते वाला या जो है ना, वो उसके लिए है। तो फी मद तबई है, दो हरकत है, लेकिन आगे आ जाए अगर सेम हमज़ातुल वस्ल और लाम, चाहे वो फिल अर्द हो जाए या फिर समाई, यहाँ पे मैं अभी ये मुशद्दद जो है, इदगाम का जो रूल आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, लाम तारीफ हो और उसके बाद अगर हर्फ शमसी में से आ जाए, तो ये इदगाम शमसी हो रहा है, ठीक है। तो फी को हर्फ मद करके सीन पे नहीं जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, या को, आवाज को हज़फ कर देंगे। तो फीस, फीस समानी करेंगे, फा कसरा सीन, फिस, यानी ये हज़फ हो गया, ये लाम का इदगाम हो गया किसमें, सीन में, फिस समाई। और अगर वो लाम कमरी हो, फिल अर्द आप कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी मिसालें हैं। फिल अर्द, ये शमसी हो या कमरी हो, दोनों सूरतों में हमज़ातुल वस्ल बीच में नहीं पढ़ा जाता। लाम का इदगाम हुआ सीन में और इसमें लाम का इजहार हुआ, ठीक है, लेकिन सूरत वही है, ये इल्तका साकिनैन की सूरत है, ये या साकिन और ये लाम साकिन, दो साकिन हो गए। हमेशा याद रखना कि कौन कौन से साकिन है। इसमें आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो ये जरूर स्टूडेंट टीचर्स ने जो प्रैक्टिस करवानी है तो कहना है इसमें पहला साकिन कौन सा है, दूसरा साकिन कौन सा है। तो इस लेसन में अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, ये पहला साकिन है। और दूसरा जो है इसमें सारे, इसमें ऊपर में जैसे अल्हम्दु में लाम कमरी का था, अल्लाह और अस्समा में शमसी है, और ये फिल अर्द में भी कमरी है, कमरी है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और चीज बताना चाहूंगी, वो है अ, ये अलिफ, आपको याद होगा जब मैंने शुरू में अलिफ के बारे में बताया था, तो अलिफ की बहुत सारी बताई थी, तो एक अलिफ मकसूरा भी बताया था, अगर आपको याद हो तो, इला, ये भी मैंने कहा था कि हरूफ मद्दा की तरह दो हरकत ही पढ़ा जाता है, वक्फन। लेकिन आगे मिलाएं तो फिर देखना पड़ता है आगे क्या है। तो मसलन इलस्माई लिख लेते हैं हम लोग,
अब क्या होगा, अब ये जो है अलिफ मकसूरा नहीं पढ़ा जाएगा। अलिफ मकसूरा क्या है, हरफ मद की तरह वक्फ करते तो हम करते इला, लेकिन अब वस्ल कर रहे हैं तो इसको मिलाएंगे। और अमूमन जहां मिलाकर पढ़ना होता है ना, तो आप देखते हैं वहां पे उन्होंने अलिफ नहीं डाला होता। मसलन सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, और रब्बी नहीं, हाँ सब्बिहिस्म रब्बिकल आला लदी, तो आला एक आयत के खत्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ हमने आगे इस तरह से लिखा हुआ है। और जब बिगनर्स सीख रहे होते हैं तो कहते हैं कि किसी जगह तो इसके ऊपर खड़ा अलिफ है कहीं पर नहीं है, तो उसकी रीजन यही है कि यहाँ इल्तका साकिनैन की सूरत पेश आई, इसलिए उन्होंने खड़ा अलिफ डाला ही नहीं, कि आपने क्योंकि ये सब मौसूल है इससे मिलाकर पढ़ना है, तो इसलिए फिर अलिफ मकसूरा नहीं लिखा जाता। इसकी वजह यही है वो इल्तका साकिनैन की सूरत है। तो यहाँ तक हो गया, अब चलते हैं किताब की तरफ। जी, तो अब यहाँ पे दो कलमों के इल्तका साकिनैन को पढ़ने के लिए पहले साकिन को बदलने के तरीके ये हैं, पहले साकिन को, ठीक है ना। तो तरीका उसमें पहला नंबर 1 पे क्या आ गया, हजफ। उसमें अगर पहला साकिन हरफ मद हो तो हजफ किया जाएगा। अब यहाँ मिसालें देखिए, ईदश शम्सु, अलिफ हरफ मद्दा है और शीन आगे इदगाम शम्सी आ रहा है लाम तारीफ के बाद, तो शीन मुशद्दद है, तो उसमें पहला आपको पता है कि सुकून है, तो ये दो साकिन जमा हो गए, इसलिए फिर अब पहले साकिन को हजफ करना, वो अलिफ है, तो हम करेंगे ईदश शम्सु। इसी तरह फिल अर्दी, इसके बारे में भी हो गया, या मद्दा है और आगे लाम साकिन है, तो या को हमने हजफ किया पढ़ते वक्त, फिल अर्दी। इसी तरह जाबु सखरा, जाबू हरफ मद है, वाव साकिन से पहले पेश, लेकिन क्योंकि आगे मिलाना है तो स्वाद मुशद्दद है, जो कि शमसी इदगाम शमसी में से है, तो अब मिलाएंगे तो हम वाव को हजफ कर देंगे और बा को स्वाद के साथ मिलाएंगे, जाबु सखरा। इसी को हमने आज एक्सप्लेन किया, और आज के लिए जो आप लोग बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे तो इसकी कर लीजिएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके हर दफा करेंगे, लेकिन कंप्लीट लेसन आज हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कंप्लीट कर लें। आसान है, जस्ट समझना जरूरी है थोड़ा सा गौर से। दूसरा आ जाता है, हजफ का तरीका हो गया, अब दूसरा है तहरीक, यानी अब जितने भी होंगे हजफ के बाद नंबर 1 के बाद आगे सारी हरकत देनी है। तो किसको क्या हरकत देनी, इसके कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 पे अब है, अगर पहला साकिन मीम जमा का हो, जैसे मीम जमा हम कहते हैं जैसे हुम कुम, जो भी जमा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उसको पेश देंगे, जो जमीर में होती है ना हुम और कुम, तो उस मीम जमा को उसको मीम को मीमुल जमा कहते हैं, तो उसको पेश दी जाएगी, जैसे अलैकुमुल क़ितालु। इसी तरह से जैसे हुम अगर मैं जैसे कह रही हूँ, तो हुमुल मुफ्लिहून, हुम है ना, तो हुमुल मुफ्लिहून। इसी तरह आगे चलते हैं, नंबर 3 पर, अगर पहला साकिन वाउलीन जमा हो तो उसे उसको पेश देंगे। मसलन ये फला तख्शवू आपको पेश नजर आएगी कुरान में, ये हरफ लीन दरअसल, ठीक है, तो फला तख्शव था, फला तख्शव, लेकिन अब अगला नून मुशद्दद है, यानी हमज़तुल वस्ल लाम के बाद, तो इसलिए अब फला तख्शव, और इसको कैसे पढ़ा जाए, तो जरूरी है कि पहले को कुछ चेंजिंग की जाए, तो वो है उसकी उसके ऊपर पेश दे दी जाए, फला तख्शा वन्नासा। यहाँ आप लोग अपने पास एक जुमला लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह बाद में आपको हो सकता है लिख के भी दे दें, कि इल्तका साकिनीन में हरफ मद्दा जो है, यानी वाव मद्दा हो या मद्दा हो, तो वो तो हजफ हो जाती है, लेकिन वाव लीन या लीन हजफ नहीं होती, तो उसमें उसको क्या फिर किया जाता है, उसको हरकत दी जाती है। तो यहाँ वाव लीन है तो इसको हरकत क्या दी है, दम्मा, यानी पेश दी है। इस तरह और बहुत सारी आपको मिसालें मिलेंगी।
جیسے یہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، تو اس طرح قرآن میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں واؤ کا ہو گیا، یہ دونوں دو چیزیں، میم الجمع اور واؤ لین جمع، جو دونوں جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان دونوں میں تحریک جو دی گئی ہے وہ پیش ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں زبر کب کب دی جائے گی۔ اگر پہلا ساکن من کا نون ہو تو زبر دیں گے، نون من الجارہ کہتے ہیں، حرف جر جو ہوتا ہے نا، حرف جار میں سے، جارہ میں سے من، تو آپ ہر جگہ قرآن میں دیکھیں گے نون ساکن ہے، لیکن کسی کسی جگہ آپ دیکھیں گے اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ اوریجنل یہ سکون ہے، لیکن اس کو زبر دے کے کیوں زبر دینے کی ضرورت پڑی؟ کیونکہ اس سے اگلا حرف جو ہے وہ مشدد ہے، یعنی وہ ساکن ہے، مشدد ہے، پہلا حرف ساکن ہے۔ تو یہ من بھی نون ساکن تھا، الناس بھی ساکن تھا، تو کیسے جوڑا جائے؟ تو پہلے کو حرکت دی جائے گی، من الناسی، جیسے من الرسولی، من العالمین، بہت ساری مثالیں آپ کو انشاءاللہ اس کی من کی مل جائیں گی باذن اللہ۔ اور کہاں زبر دی جاتی ہے؟ اگر پہلا ساکن یا متکلم ہو تو زبر دیں گے۔ یا متکلم کا مطلب ہے جو ضمیر ہوتی ہے نا، اسم ضمیر، جیسے یہ جو متصل ہے، کلمے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جیسے رب، تو اس کے ساتھ یا لگا دیا، ربی، قلم، قلمی، کتاب، کتابی، تو اس طرح سے وہ والی یا، اس کو یا متکلم کہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو متکلم کا مطلب نہیں پتا تھا۔ متکلم وہ جو خود مخاطب ہے، جیسے میں بات کر رہی ہوں تو میں متکلم، یعنی میں میری کتاب ہے تو میں کہوں گی کتابی، اور رب، ربی، میرا رب۔ تو اس میں کیا رول ہے؟ یہاں پہ مثال دیکھیں، نعمتی ہے اور آگے وہ آ گیا ہے شدہ والا لام، ٹھیک ہے، تو دو ساکن ہو گئے، تو نعمتی، اب یہاں طاقتی اور یا کو پھر زبر دے کے اس سے ملایا یلتی، نعمتی یلتی۔ اب یہ رول تو سب جگہ ہے، لیکن سوائے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 124 میں جو آیا نا، ولا لا ینال عہد الظالمین، اس میں یا جو ہے وہ حذف ہوگا، صرف اس کا یا حذف ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن باقی سب جگہ پر یا جو ہے وہ اس کو حرکت دی جائے گی، اور وہ کس کی؟ زبر کی۔ جیسے اس کی مثال اور بھی بہت ساری مطلب آپ کو مل جائیں گی، جیسے عبادی الصالحون، یا عبادی الذین، آگے مطلب پورے آیتیں تو اس وقت نہیں پڑھ سکتی، میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا مختصر میں آپ کو یہ بات سمجھ آئے۔ ایک اور مثال دے دیتی ہوں، شاید آپ کو اور اچھا لگے سمجھنے کے لیے، یا متکلم کا، کہ قبر میں جب سوالات ہوں گے تو اس میں 3 سوالاتوں کے بارے میں آپ اکثر سنا ہوگا، کہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا رب کون ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ تو جو من ربو کا ہے، من ربک، اس میں 2 طرح کے میں نے الفاظ دیکھے، ایک میں تو ہے اللہ ربی بھی آتا ہے، اور دوسرا اگر ربی پہلے لیں تو ربی اللہ ہے، تو اب یہاں پہ پھر زبر دے کے ملائیں گے نا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو رب تھا، اس کے ساتھ جو یا متکلم کا ہے میرا، جس کا ترجمہ بنے گا، اس کو اگلا حرف اگر مشدد ہے یعنی ساکن ہے، تو 2 ساکن جمع ہو گئے، تو التقاء ساکنین کی صورت پیدا ہوئی، تو پہلی کو پھر ہم نے یا متکلم کو زبر دے کے اگلے سے ملا دیا۔ آئی ہوپ کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ، نہیں ہو تو پھر ہم پریکٹس میں قرآن میں سے اور زیادہ کریں گے تو اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ آگے چلتے ہیں نمبر 6 پہ۔ اگر پہلا ساکن الف لام میم کی میم ہو تو زبر دیں گے۔ حروف مقطعات میں الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں اس طرح سے اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ اب آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے یہ، کہاں پر آیا ہے؟ صرف سورہ آل عمران میں۔ دیکھیں سورۃ البقرہ میں بھی تو الف لام میم ہے، لیکن اس میں الف لام میم کے بعد جو آیت ختم ہو رہی ہے تو آگے آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کے بعد اگلا حرف متحرک ہے، تو اس لیے ضرورت نہیں تھی وہاں ملانے کی۔ لیکن اس صورت میں آل عمران میں
الف لام میم جب ہم مد لازم کرتے ہوئے 6 حرکات کر کے میم پہ رک جاتے ہیں تو وقف کر لیے تب تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس الف لام میم کو اللہ اللہ لا الہ الا ہو یعنی اس سے آگے ملانا ہے، تو پھر کیونکہ اگلا حرف مشدد ہے تو اب میم بھی ساکن تھا. اس کو میں کھول کے بتا دوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تو یاد ہوگا جس نے سیکنڈ لیول کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی تربین کے طور پہ کلمہ تو الف لام میم ہے، لیکن ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ الف لام میم. اب یہاں پہ کیا رول ہے؟ لام تو یہ میم متحرک، یہ اور یہ بھی سکون. یہاں پہ اب ہوگی ختم اور آگے ہے اللہ، اور یہ حمزۃ الوصل. اب ظاہر ہے یہ میم یہ سکون آ رہا ہے، ساکن الاول پہلا ساکن میم ہے، وہ آگے مشدد ہے، میم آگے ملانا کیسے ملائیں؟ تو ضروری ہے کہ اس کو پھر زبر دی جائے. اصولاً جو ہے جو باقی یہ ہوتا ہے کہ عربی میں کہ اگر دو ساکن ہوں تو پہلے ساکن کو زیر دے کے اگلے سے ملایا جاتا ہے، ان دو صورتوں کو چھوڑ کے، پیش اور زبر والے کو چھوڑ کر باقی سب میں زیر دی جاتی ہے. لیکن یہ اللہ لفظ الجلالہ ہے تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر زبر دے کے ملائیں گے، آپ فتحہ دے کے ملائیں گے. سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کے شروع کا آپ دیکھ لیجئے، آپ کو فرق سمجھ آئے گا انشاءاللہ باذن اللہ. یہاں دیکھیں الف لام میم، اگلا حرف متحرک ہے ذالک الکتاب. اب یہاں پہ التقاء ساکنین کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہاں وقف کریں گے یا وصل کریں گے، دونوں صورتوں میں آپ آرام سے اسی طرح سے پڑھیں گے. لیکن اگر آل عمران کو سٹارٹ کرتے ہیں، اب یہاں پہ الف لام میم ہے اور آگے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اب میم جب ہم نے سٹاپ کیا اور اگلا حرف مشدد ہے، اس صورت میں یہ التقاء ساکنین کی صورت پیدا ہو گئی. اور پورے قرآن میں یہ صورت آل عمران کے لیے ہی ہے، یہ والا رول جو آپ کو بتایا ابھی. تو اس صورت میں ہم نے اس کو زبر دے کے آگے ملا لینا. تو یہاں پر دیکھیں پیش اور زبر کا کلیئر ہو گیا. اب آتے ہیں زیر کا. زیر کے لیے ماشاءاللہ بہت ساری صورتیں ہیں، جس میں سے میں نے چند ایک یہاں پر بتائی ہیں، لیکن انشاءاللہ پریکٹس میں جب ہم کریں گے تو آپ کو سارے ہر ایک کا قرآن سے ایک ایک کو کرتے ہوئے لے کے چلیں گے. تو زیر کے لیے نمبر 1 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی صورت نہ ہو، یعنی ان میں سے کون سے، یعنی حرف مد میں تو حذف تھا، ٹھیک ہے، میم الجمع اور واؤ لین جمع، یہ بھی صورت نہ ہو، من کا نون بھی نہ ہو، یا متکلم بھی نہ ہو، الف لام میم جو آل عمران میں وہ بھی نہ ہو. ان سب کو نکالنے کے بعد کہیں بھی دو ساکن اکٹھے مل جائیں تو کیا کرنا ہے؟ زیر ہی دینی ہے. پورے قرآن میں یہ اوپر والوں کو چھوڑ کر سب جگہ یہ اصول ہے کہ پہلے ساکن کو زیر دے کر ملایا جاتا ہے. مثلا یہاں پہ ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. قل آپ دیکھیں قرآن میں آپ کو ساکن ملتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، اوریجنل تو ساکن ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. تو اس میں التقاء قل اعوذ، دیکھیں یہاں پہ التقاء ساکنین کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اگلا متحرک ہے. کب ضرورت پڑتی ہے؟ قل کے بعد اگر اگلا حرف ساکن ہو. تو یہاں کیا لکھا ہے؟ قل اور آگے ہے حمزۃ الوصل اور اگلا ساکن یہ ہے قل ادعو اللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پہلا ساکن کیا ہے؟ لام. دوسرا ساکن کیا ہے؟ دال. اب کیسے تو اس کو کریں گے؟ کیف نتخلص من التقاء الساکنین،
یعنی پہلے حرف کیسے اس کو ساکن کو کیسے ختم کریں گے؟ پہلے ساکن کو زیر دیں گے. ہم کہیں گے قلد قلد اللہ، کیونکہ ہم نے ابھی اس رول کو سمجھ رہے ہیں یہاں پر. تو اگر کوئی ایسی مثال دیتا ہے قل کے بعد والی تو اس کو انڈر لائن کرے گا، حالانکہ یہاں بھی التقاء ساکنین ہے لیکن یہاں اس رول کو نہیں ہم ابھی کر رہے، یہ وہ حذف والے میں. تو قل ادعوا قل ادعوا اللہ. ٹھیک ہے. اگلا ہے او ادعوا الرحمن. سب جگہ آپ دیکھتے ہیں او جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے ایسے، او ساکن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر واو کے نیچے آپ دیکھیں گے زیر ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ حمزۃ الوصل اور دال دو ساکن ہو گئے نا، ایک واو ساکن ایک دال ساکن. او ادعوا الرحمن. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ساکن کو زیر دے کے ملائیں گے ورنہ پڑھا نہیں جائے گا. او اور آگے کیا کریں؟ گونگے اور جب بولے ہی نہ کچھ، کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ پہلے ساکن کو زیر دے کے او ادعوا الرحمن. اور یہ ساکن واو بھی تھا ساکن، اور جو ہے لام بھی، دونوں ساکن تھے. اسی طرح سے فعل ماضی کا جو مؤنث کا صیغہ ہے جیسے قالت، ضربت، اس طرح کر کے کچھ بھی ہو اس طرح سے، تو قالت اگر میں یہاں پہ لکھتی ہوں ساکن ہوتا ہے، لیکن آگے آگے الیہود، حمزۃ الوصل اور لام یہود. اتم قالت الیہود لیست النصارى علی شیء. تو اب یہاں پہ بہرحال تا ساکن الاول یہ، ساکن الثانی یہ. تو کیا کریں گے؟ پہلے ساکن کو زیر دے کے ملایا گیا ہے. قالت الیہود. اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآن میں یہ حرکات لگی ہوئی ہیں، جس آپ کو بتانا ہے کہ یہ دراصل یہاں التقاء ساکنین ہے. اس وجہ سے اوریجنل جو ہے قالت ہے، لیکن زیر کیوں لگی ہے؟ التقاء ساکنین کی صورت میں دو ساکن جمع ہو گئے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں قرآن میں لقد، یا ولقد لکھا ہوا، لقد عموماً ساکن ملتا ہے آپ کو، لیکن کسی کسی جگہ آپ دیکھیں گے اس کے نیچے زیر ہے. اس کی وجہ بھی وہی ہے، حمزۃ الوصل اور پھر سین استہزیہ. یہاں دوسرا ڈال دیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ مِنَ الرُّسُلِ. تو کون کون سا ساکن ہوا؟ سین، اور یہ ساکن الاول دال ہے اور ثانی سین ہے، حمزۃ الوصل اور سین. تو دال ساکن تھا، پہلے ساکن کو ہم نے زیر دے کے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ. اسی طرح سے عن، ہر جگہ ملتے ہیں آپ کو عن. اب ان، ان، من، بہت سارے لفظ ہیں. ٹھیک ہے. اس کا پھر اگلی کلاس میں اس کا اور مزید ڈیٹیل سے بتاؤں گی. تو اتنا یعنی ان بھی ہے، یہ عین سے، الف سے نون کے ساتھ بھی ہے، ان بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب سکون ہوتے ہیں. پھر او ہے، او تھا پیچھے ہاں کر چکے، اس میں نے بتا دیا. لو ہے. پھر اسی طرح سے حرف لین میں یا جو ہے اس میں بھی، جیسے طرفی ہے، طرفی،
तरफा था, तरफई, और आगे आ गया था अन्नहार। दरअसल तो तरफई था, लेकिन नून मुशद्दद हो गया, तो अब क्या किया, तरफा इन नहार, इन सब को, अन को, इन को, औ लऊ तरफई, इन हरफे या लीन, इन सब में क्या होगा, जेर देके अगले से मिलाया जाएगा। इवन अगर कोई अम्र का भी है सीगा, जैसे फल यंजुर, फल यंजुर, एक एक जो वाहिद के लिए बोला जाता है, फल यंजुर, जैसे कुल भी था वो भी अम्र का सीगा था, कुल, ये भी आपको पता है, फल यंजुर तो चाहिए कि देखे, ठीक है। आगे अगर आ जाए हर्फ साकिन, फल यंजुरिल इंसान, आपने ये सूरत पढ़ी हुई है, ठीक है। तो लाम साकिन आ गया, तो फल यंजुर था, तो इसलिए इसको जेर दी गई है, रिल कर दिया, पहले साकिन को जेर देकर अगले से मिलाया दूसरा साकिन लाम। तो बस यहाँ तक अच्छा, इसके साथ हाँ एक और चीज भी है, अगला सफा करवा दूं, उसके बाद आगे ये इसको कंप्लीट करते हैं आज का लेसन। तो ये सारी सूरतें जो हैं क्या है, जेर ही दी जाएंगी। इसके अलावा अक्सर आप उर्दू में देखते हैं नून कुतनी आप पढ़ते हैं, तो अगर एक कलमे के आखिर में तनवीन हो और दूसरे के शुरू में हमजातुल वस्ल हो, तो हमजा वस्ल हजफ होगा और इल्तका साकिनैन की सूरत पैदा हो जाएगी। लिहाजा इसको पढ़ने के लिए पहले साकिन यानी तनवीन के नून को जेर देंगे, जैसे बिजीनतिन है, और अगला है अल कवाकिब, तो उनको जब पढ़ना होगा तो इसको क्या किया जाएगा, दो हरकत होती है ना, तनवीन में दो हरकत होती है, दो जबर दो जेर दो पेश, तो इसमें असूल है कि पहली हरकत बाकी रहती है और दूसरी हरकत नून मकसूरा में चेंज हो जाती है। तो बिजीनती नील कवाकिब, इस नून को फिर नून कुतनी कहा जाता है। तो फिर इसकी बहुत सारी मिसालें कुरान में आपको मिलती है नून कुतनी को पढ़ने के भी चंद मिसालें, जैसे जबर है खैरन है, लेकिन खैरा निल वसीयत, अमवालुन ये दो पेश की तनवीन है, तो पहली हरकत बाकी रहेगी अमवालू लू, और दूसरी को नून मकसूरा के साथ पढ़ेंगे वो अमवालू निक तरफ तुमुहा। इसी तरह जेर वाली नंबर 5 पे देखें, करामा दिन है, ठीक है। तो अब दी को हम एक हरकत को बाकी रखेंगे, दूसरी को नून मकसूरा में चेंज करेंगे, करामा दी निश्तद्दत खबीसती निजतुस्सत, तो ये इसका असूल है। और ये मेरे ख्याल से इसके बारे में आप वाकिफ थे पढ़ते हुए, लेकिन क्या वजह है इसमें, यह है कि इल्तका साकिनीन की सूरत पैदा हो गई। ओरिजिनल इसमें आपको मसलन खैरन वसिया लेने चले हैं, खैरन, दो जबर है, ठीक है। तो अगला है अल वसियत, आगे हमजातुल वस्ल, अल्लाम हमजातुल वस्ल, सॉरी, खैरनिल, ये लाम हो गया, अल वसियत, ठीक है। तो अब पढ़ने में तो खैरन है, जो आवाज आती है ना, अब अगर अकेला हम यहां तक पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं खैरन, आवाज तो लिखने में बेशक ऐसे है, लेकिन पढ़ने में तो ऐसे ही ना, खैरन। तो ये जो दूसरी आवाज है उसको हम नून मकसूरा में चेंज करते हैं, ये खैरन ये पहला साकिन है इस हिसाब से, और दूसरा अल हमजतुल वस्ल और लाम, तो पहला साकिन ये, दूसरा साकिन ये, तो पहले साकिन को क्या करना है, जेर देनी है, खैरा निल वसीयत। इसी असूल के तहत चाहे वो फतहा की तनवीन हो, कसरा की तनवीन हो, या दम्मतैन की तनवीन हो, सब में यही असूल होगा कि पहली हरकत कायम रहेगी और दूसरी जो जो नून की आवाज हम बोलते हैं उसको जेर लगा के अगले से पढ़ा जाता है। तो ये है इल्तका साकिन की, ये भी एक सूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये वाला चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कवर हुआ। अब हम इसको तरतीब से कुरान की मिसालों से समझेंगे, तो यहाँ तक जो है हम इसको ख़त्म करते हैं।